مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں. میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی. آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں. جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، وہ اگر چاہتے ہیں کہ ان کو بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر اس چینل سے جڑ جائیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے ایک جگہ لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اسے ٹچ کر دیں، وہ سفید ہو جائے گا. اور پھر رائٹ سائڈ میں ایک بیل، ایک گھنٹی بن کر آئے گی، اسے بھی ٹچ کر دیں. گھنٹی کو ٹچ کرنے کے بعد 3 آپشن آئے گے، جس میں پہلا آپشن ALL آل کا رہے گا، اسے بھی ٹچ کر دیں. یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے. ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی. اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. آپ اگر چاہتے ہو کہ ایسے بے باک سچے چینل جو ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل باقی رہے، مضبوط ہو، ترقی کرے، تو پھر چینل کی مالی مدد، فائنینشیل ہیلپ ضرور کیجیے. اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے، آپ اس میں پیسہ بھیجیے، یا پھر آپ آن لائن اگر پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم، تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361. اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس طاقت کے اعتبار سے آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ہر ہفتے یا ہر دن یا ہر مہینہ ضرور کیجیے. ناظرین، گزشتہ کل رات میں جو لائیو بیان ہوا، خودکشی، آتم ہتیا مسائل کا، پرابلم کا، دکھوں کا، مصیبتوں کا حل نہیں ہے، بلکہ آتم ہتیا کرنے سے مصیبتیں کم نہیں ہوتی، بڑھ جاتی ہے. بہت پیارا بیان رات میں ہوا ہے اور وہ چینل پر آ چکا ہے. جو حضرات ابھی تک دیکھ نہیں پائے ہیں، وہ وائرل نیوز لائیو پر جا کر گزشتہ کل رات کے لائیو بیان کو ضرور دیکھیں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں. ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر، بڑی افسوسناک خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. جی ہاں، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے، اور وہ خبیث شیو شکتی دھام کا خود ساختہ دریدہ دہن و مردود ملعون سنت یتی نرسمہ نند ہے، جس کا نام بتایا جا رہا ہے. اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. مسلم دل آزاری پر پبلک کمپلینٹ سینٹر کے روح روا عبدالرزاق منیار نے احتجاج بھی کیا ہے. پولیس کو اطلاع کر کے کارروائی کی اپیل کی گئی. میں آپ کو بتا دوں کہ سابق صدر جمہوریہ APJ عبدالکلام کو بھی اس نے جہادی قرار دیا ہے، اور اس کتے نے جس طریقے سے زبان استعمال کیا ہے، وہ کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. لیکن یہ اپنے آپ کو بتاتا ہے اکھل بھارتیہ سنت پریشد پیٹھادیشور شیو شکتی دھام ڈاسنا کا کنوینر یہ بتاتا ہے. لیکن یہ اس کے نہ چہرے سے کوئی سنت لگتا ہے، بلکہ ایک دم ڈاکو اور گنڈا لگتا ہے، اور انتہائی گھٹیا قسم کا آدمی ہے. اس لیے میں اس کی باتیں نہ تذکرہ کرتے ہوئے بس حکومت سے گزارش کروں گا کہ ایسے جو بھی سور ہے، جو بھی کتے ہیں، پل رہے ہیں، پنپ رہے ہیں اور میرے ملک میں ماحول خراب کر رہے ہیں، ان پر کڑی کارروائی کی جائے. اور حکومت کارروائی نہیں کرتی، اس کا مطلب حکومت بھی چاہتی ہے کہ ایسے سور پیدا ہوتے رہے اور ماحول خراب ہوتا رہے اور اس کا فائدہ حکومت کو ملتا رہے. اس لیے حکومت اگر سچی ہے اور ملک میں امن شانتی چاہتی ہے تو پھر ایسے لوگوں پر کارروائی ہونی چاہیے. ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، جمعیت علماء کے قومی صدر، راشٹریہ ادھیکش حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب، جو برسوں سے اور خاص طور سے 2014 کے بعد جب ملک میں نفرتوں کا ماحول بڑھنے لگا، اس وقت سے مولانا ارشد مدنی امن و امان، شانتی اور راشٹریہ ایکتا، ہندو مسلم ایکتا پریم کی کوششیں کر رہے ہیں. اس وقت بڑی ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی کافی، کہ مولانا سید ارشد مدنی اور رام سینا کے چیف آچاریہ شری وشنو ونودم کے درمیان ایک خیر سگالی کی ملاقات ہوئی. دونوں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہیں، اور مولانا ارشد مدنی نے اس وقت کہا، اور دونوں نے
دونوں نے باقاعدہ کھل کر یہ کہا کہ آپسی بھائی چارے کو مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں، ایک ساتھ مل کر کوششیں کرنا اب ضروری ہو گیا ہے۔ رام سینا کے چیف آچاریہ شری وشنو ونودم نے گزشتہ کل دیوبند پہنچ کر جمعیت علماء ہند کے قومی صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب سے ان کی رہائش گاہ پر خیر سگالی ملاقات کر کے آپسی بھائی چارہ اور ہند مسلم اتحاد کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ اس دوران دونوں رہنماؤں نے ملک کے موجودہ حالات پر گفتگو کرتے ہوئے ملک کی ترقی کے لیے باہمی اتحاد، ایکتا، آپسی بھائی چارہ کو بالکل ضروری قرار دیا۔ اس دوران آچاریہ شری وشنو ونودم نے جمعیت کے چیف سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ حالات میں تمام مذاہب کے رہنماؤں کو متحد ہو کر ایک مذہبی سمیلن کا انعقاد کرنا چاہیے جہاں سے باہمی اتحاد کا مشترکہ پیغام پورے ملک اور دنیا بھر میں جا سکے۔ ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ ایک یہ بھگبڑ ریس والا ہے جو مولانا ارشد مدنی سے مل کر اتحاد ایکتا کی بات کر رہا ہے، اور ایک خبیث اور شیطان ایک دم کتے اور سور کی شکل میں دکھنے والا اکھل بھارتی سنت پریشد پیٹھادیشور شیو شکتی دھام کا یہ ایک اپنے آپ کو سنت کہلانے والا ہے جو ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے ملک کا ماحول خراب کر رہا ہے۔ تو خیر، یہ دونوں خبریں بتا رہی کہ ملک میں اچھے بھی لوگ ہیں اور ملک میں برے لوگ بھی ہیں، لیکن برے لوگوں کو جلدی شہرت مل جاتی ہے۔ اب اس سور کو بہت جلدی ایک ہی ویڈیو سے شہرت مل گئی۔ ناظرین، میں اتنے سخت الفاظ کبھی استعمال نہیں کرتا، مگر اس نے جو الفاظ کہے ہیں اللہ کی قسم اگر آپ سن لیں گے تو خون کھول جائے گا۔ جو نبی کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے، میں بالکل بھی برداشت نہیں کر پایا، اس لیے میں نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیا ہے اس شیو شکتی دھام کے خود ساختہ سنت کے تعلق سے، اور ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ملک میں امن و امان چاہیے تو حکومت کو ایسے سوروں پر اور ایسے کتوں پر کارروائی کرنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، اس وقت تیسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ کل ممبئی میں کانگریس کا ایک اقلیتی سمیلن تھا، الپ سنکھیانک مائنورٹی کا بڑے پیمانے پر سمیلن تھا کانگریس کمیٹی اقلیتی سیل کی جانب سے، جس میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے اقلیتی شعبے مائنورٹی کے سربراہ ندیم جاوید نے شرکت کی، اور انہوں نے اس دوران کہا کہ اس وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ جو کچھ بھی گورنمنٹ کی اسکیم سے ہے، سرکاری اسکیمیں ہیں، وہ اقلیتوں تک پہنچانے میں کانگریسی رضاکار اہم کردار ادا کریں۔ اس موقع پر ریاستی صدر مہاراشٹر نانا پٹولے، نائب صدر اور اقلیت شعبے کے ریاستی صدر ایم شیخ، کانگریس اقلیت شعبے کے ریاست بھر کے اضلاع کے سربراہان اور دیگر نے شرکت کی۔ ندیم جاوید نے اس موقع پر کہا کہ اقلیتوں کا مکمل اعتماد حاصل کرنے کے لیے اقلیتی شعبہ جنگی پیمانے پر کام کرے۔ انہوں نے اس موقع پر چند نام نہاد مسلم سیاسی پارٹیوں کا بھی تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ پارٹیاں صرف مسلمانوں کے صفوں میں انتشار پیدا کرنے کی نیت سے مسلم ووٹوں کا بٹوارہ کر کے اپنا فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ اس موقع پر کانگریس کے ریاستی صدر نانا پٹولے نے ایم آئی ایم پر جم کر تنقیدیں کی اور کہا کہ ایم آئی ایم بی جے پی کی بی ٹیم ہے اور اس کی وجہ سے سیکولر طاقتوں کو نہ صرف نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ مسلم نمائندگی بھی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگلے دنوں میں کانگریس پارٹی نہ صرف ریاست میں بلکہ ملکی سطح پر اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور اس کا شمار ملک کی اول نمبر کی پارٹیوں میں ہوگا، لیکن یہ اس وقت ممکن ہوگا جب تمام طبقات اس کا بھرپور مل کر تعاون کریں۔ اس موقع پر ریاست مہاراشٹر کے کانگریس کے نائب صدر اور اقلیتی شعبے مائنورٹی کے ریاستی سربراہ ایم شیخ نے کہا کہ آج ریاست کے تمام ضلعوں سے اقلیتی سیل کے سربراہان اس میٹنگ میں موجود ہیں، نیز اب ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اقلیتوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے دوبارہ متحرک ہو جائیں۔ اس موقع پر حاجی ابراہیم بھائی جان، رکن اسمبلی وجاہت مرزا، رکن اسمبلی حسنہ بانو خلیفہ، نائب صدر موہن جوشی، سیکریٹری ڈاکٹر سید ذیشان احمد، حاجی ببو خان، نظام الدین رائن، مفتی سفیان، کولہاپور سے ایم ایل اے این ڈی پاٹل، انیس قریشی، ندیم بھائی مجاور، احمد بھائی چاوش، اویس قاردری، ایسے ہی اقبال صدیقی کے علاوہ سبھی عہدیداران موجود تھے۔ ناظرین، اس وقت مغربی بنگال میں الیکشن کی سرگرمی ہے اور وہاں سے بڑی چونکانے والی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ سومترا خان کی بیوی سجاتا مترا خان، مدن مترا اور سرنجیت چکرورتی ترنمول کانگریس کے امیدوار بنا دیے گئے۔ ترنمول کانگریس نے بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ سومترا خان کی بیوی
سجاتا منڈل کو ٹکٹ دے کر سب کو حیران کر دیا۔ گزشتہ سال دسمبر میں سجاتا منڈل ترنمول کانگریس میں شامل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہی سمترا خان نے اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو طلاق کا نوٹس بھجوا دیا تھا۔ وہیں پر یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ ترنمول کانگریس نے آبادی کے لحاظ سے مسلم امیدواروں کو ٹکٹ نہیں دیا۔ کئی افراد ناراض بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن مغربی بنگال کے الیکشن کو لے کر خبریں یہ بھی آ رہی ہے، مغربی بنگال کے الیکشن کو لے کر خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ وہاں پر ممتا بنرجی کی دھوم ہے، اور ممتا بنرجی نے 291 امیدواروں کی لسٹ بھی جاری کر دی، اور 291 امیدواروں میں 42 مسلمان بھی شامل ہیں جن کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے۔ خواتین اور SC اور ST کو بھی نمائندگی ملی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بھیجی ہے۔ جی ہاں، جمعیت علماء جہاں قانونی امداد دیتی ہے ان بے قصوروں کو جن کو جیل کے سلاخوں میں ٹھوس دیا جاتا ہے، جمعیت علماء جہاں غریبوں کی مدد کرتی ہے، میڈیکل لائن سے ہیلپ کرتی ہے، ایجوکیشن میں مدد کرتی ہے، اب بڑی پیاری خبر اس وقت آ رہی ہے کہ جمعیت علماء اب ایک اور بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ جی ہاں، معاشی طور پر کمزور طبقات سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کی نوکریوں کو چھیننے والے مہاراشٹر حکومت کے فیصلے کے خلاف جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی نے ممبئی ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی ہے، جس پر بہت جلد سماعت متوقع ہے۔ ایڈوکیٹ افروز صدیقی نے ممبئی ہائی کورٹ میں پٹیشن راہل بسون والے، ایسی شونند کالے، دوال شیخ، سید توصیف علی، ویبھو کناڈے اور گنیش پردیپ کی جانب سے پٹیشن داخل کی ہے، جس میں معاشی طور پر کمزور طبقات کے ساتھ کی جانے والی ناانصافی کا ذکر کیا گیا، جنہیں حکومت مہاراشٹر کے نئے GR سے نوکریوں سے محروم رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں جمعیت علماء مہاراشٹر قانونی امدادی کمیٹی کے سربراہ گلزار اعظمی نے کہا کہ گزشتہ کل انہیں شیخ حکیم، شیخ صغیر، رمضان پٹھان، شیخ قیوم اور شیخ سلمان نامی لڑکوں کی جانب سے درخواست ملی تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ سال 2018-19 میں مہاراشٹر حکومت نے محکمہ بجلی میں اسسٹنٹ کی پوسٹ کے لیے اشتہار نکالا تھا۔ اس کے بعد امتحان لیا گیا، جس میں معاشی طور پر کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے ہندو مسلم بچوں نے کامیابی حاصل کی تھی، مگر ان بچوں کو انصاف نہیں مل پایا ہے، اور جو قانونی GR آیا ہے اس سے ان لوگوں کی نوکریاں چھینی جا رہی ہے۔ تو اب مہاراشٹر سرکار کے اس GR کے خلاف بھی جمعیت علماء ارشد مدنی ہائی کورٹ میں چلی گئی ہے۔ سلام جمعیت علماء کو۔ ناظرین، الحمدللہ یہ خبر سناتے ہوئے مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ جی ہاں، 1 مہینہ سے ہماری جمعیت علماء کی مہم چل رہی ہے، نشہ مخالف مہم، اور نشہ مخالف مہم میں یہ کہتے ہوئے بھی میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، فخر محسوس ہو رہا ہے کہ جمعیت علماء ضلع جلگاؤں مہاراشٹر میں نمبر 1 پر الحمدللہ اس مہم میں آگے بڑھ چکی ہے، اور بہت ہی بے باک انداز میں ہم لوگ باقاعدہ منشیات کے کاروباریوں کے خلاف، جو نشے کا کاروبار کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں میری تمام تقریروں کو، میرے تمام پروگرامز کو، لیکن یہ خبر سناتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ گزشتہ کل اسمبلی میں 2 دن پہلے ابو عاصم اعظمی نے نشہ کی خرید و فروخت کی شکایت کے بعد وزیر داخلہ مہاراشٹر، گرہ منتری مہاراشٹر انیل دیشمکھ صاحب کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ نشہ کے خلاف کارروائی کی جائے، نشہ کے کاروبار کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ مانخورد میں، شیواجی نگر، گونڈی مانخورد میں نشہ کا کاروبار سمیت نشہ خوری میں اضافے کی شکایت سامنے آ رہی ہے۔ اسی کو لے کر اب باقاعدہ نشہ کے خلاف کارروائی کے لیے آپریشن منشیات کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسمبلی میں وزیر داخلہ انیل دیشمکھ صاحب نے یقین دلایا کہ اب نشہ کے کاروباریوں کے خلاف زوردار انداز میں مہم چلائی جائے گی۔ الحمدللہ میں تو کہوں گا کہ جمعیت علماء کی محنتوں، کوششوں، اخلاص اور دعاؤں کو اللہ نے قبول کر لیا۔ ساتھ ہی ہم ابو عاصم اعظمی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اسمبلی میں انہوں نے اس مدعے کو اٹھایا اور پھر یہ مدعا یہاں تک کامیابی کو پہنچ گیا۔ ناظرین، کسان آندولن کو 100 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ کسان تحریک کے 100 دن مکمل ہو جانے پر ملک گیر پیمانے پر احتجاج ہو رہا ہے۔ اسمبلی انتخابات والی جو 5 اسٹیٹس ہے جہاں پر ابھی اسمبلی کے الیکشن ہونے والے ہیں، وہاں پر کسانوں کا کہنا ہے کہ وہاں جا کر ہم بھارتی جنتا پارٹی کے خلاف مہم چلائیں گے۔ جی ہاں، جو تینوں کالے انگریزی قانون
آئے ہیں، اس کو لے کر 6 مارچ کو 100 دن یعنی آج مکمل ہو رہے ہیں۔ کسان مورچے نے احتجاجی مظاہروں کا پروگرام تیار کر لیا ہے، اور اب کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں جن ریاستوں میں ابھی الیکشن ہونے والے ہیں اسمبلی کے، وہاں جا کر کسان لیڈر اور کسان یونینز باقاعدہ بی جے پی کے خلاف مہم چلائے گی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ قومی راجدھانی دلی کی بارڈر پر شدید ٹھنڈ جھیلنے کے بعد اب شدید گرمی سے بھی نپٹنے کے لیے کسان تیاری کر رہے ہیں، اور کسان کسی بھی طریقے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ پہلے ٹھنڈ سے نپٹا، مودی سے نپٹا، اور اب گرمی آ رہی ہے تو گرمی سے بھی نپٹنے کو تیار ہے۔ اے سی، کولر اور پنکھے لگانے کی کسانوں نے شروعات کر دی ہے۔ جی ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ بیت الخلاء، ٹوائلٹس اور پانی کی سپلائی کے لیے بھی کسانوں نے پائپ لائن تک لگا لیا ہے، اور کپڑے دھونے کی مشین اور کئی دیگر فیسلٹیز بھی وہاں پر دستیاب ہے۔ یعنی کسان پوری تیاری کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مودی تو اڈانی اور امبانی کی دلالی میں کب تک پیچھے نہیں ہٹتا، ہم بھی دیکھنے کو تیار ہے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبریں جموں کشمیر سے آ رہی ہے، ریاست جموں کشمیر سے آ رہی ہے۔ جہاں جموں کشمیر کے جو حالات ہیں وہ ہم آپ کو لگاتار دکھاتے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ گودی میڈیا گراؤنڈ رپورٹ کو چھپانے کا کام کرتی ہے اور سطح کی دلالی کرتی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت کشمیر اور کشمیریوں کے حالات بڑے برے ہیں۔ محبوبہ مفتی کے جیسے لگاتار بیان آ رہے ہیں کہ کشمیریوں کے لیے ان کے گھروں کو قید خانہ اور جہنم پورے علاقے کو بنا دیا گیا ہے، اور کشمیر کے لیڈروں پر باقاعدہ پریشر اور دباؤ بنایا جا رہا ہے۔ ابھی یہ خبریں آ رہی ہے کہ فاروق عبداللہ کی جائیداد کو ضبط کیا جا رہا ہے۔ فاروق عبداللہ نے جائیداد کی ضبطی کے خلاف ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ وہیں پر دوسری بڑی خبر آ رہی کہ میر وائس کو جامع مسجد جانے کی اجازت نہ دینے پر گزشتہ کل جموں کشمیر میں زوردار احتجاج آندولن ہوا، نعرے بازی ہوئی، ہنگامہ آرائی ہوئی، پتھرا ہوا، آنسو گیس کے پولیس نے گولے چھوڑے ہیں۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ تاریخی جامع مسجد میں اپنا معمول کا جمعہ خطبہ میر وائز نہیں دے سکے۔ حریت کانفرنس عین کے ترجمان نے جمعہ کے روز اپنے ایک بیان میں یہ بات کہی۔ وہیں پر محبوبہ مفتی نے یہ کہا، محبوبہ مفتی کے تعلق سے یہ خبر آ رہی ہے کہ ای ڈی نے محبوبہ مفتی کو منی لانڈرنگ کے معاملے میں 15 مارچ کو بلایا ہے۔ جی ہاں، کیا کرے اب، جو بھی اگر مودی کے خلاف بول رہا ہے اس کے پیچھے ای ڈی یا سی بی آئی یا پھر انکم ٹیکس کو لگایا جا رہا ہے۔ اس طرح سے الزام نہیں بلکہ لوگ خود دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی مودی کے خلاف جا رہا ہے اس کے پیچھے اس طریقے سے ای ڈی، سی بی آئی اور انکم ٹیکس کو لگایا جا رہا ہے۔ ناظرین، گجرات کے احمد آباد شہر کی سابرمتی ندی میں عائشہ نام کی ایک بیٹی نے اپنے شوہر اور اپنے سسرال کی تکلیفوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے آتم ہتیا کر لی، خودکشی کر لی، اور یہ ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہوا اور ہر چینل کے اسکرین پر دکھائی دیا۔ اس وقت خبریں آ رہی ہے کہ عائشہ کے شوہر کا موبائل مل گیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ نئی حقیقتیں سامنے آ سکتی ہے۔ عائشہ آتم ہتیا کے معاملے میں پولیس کو ایک بڑی کامیابی ملی۔ 25 فروری کو سابرمتی ندی میں خودکشی کرنے والی عائشہ کے شوہر عارف خان کو پولیس نے راجستھان سے گرفتار کر لیا، اور احمد آباد میٹروپولیٹن کورٹ نے عارف کو 3 روز پولیس کسٹڈی میں رکھنے کا حکم سنایا تھا۔ اس کے بعد پولیس کی تحقیقات کے دوران عائشہ کے شوہر عارف کا موبائل فون پولیس کو ملا ہے، جس میں 72 منٹ کی کال ریکارڈنگ بھی موجود ہے۔ عائشہ نے مرنے سے پہلے عارف سے بات کی تھی، جس میں عارف نے عائشہ سے کہا تھا کہ مرنا ہے تو مر جا اور مجھے ویڈیو بھیج دینا۔ جی ہاں، مانا جا رہا ہے کہ دراصل عائشہ کو خودکشی آتم ہتیا پر مجبور کرنے والا اس کا شوہر عارف عائشہ کے مرنے کے بعد سے فرار تھا، لیکن 1 مارچ کی رات احمد آباد پولیس نے اسے راجستھان کے پالی سے گرفتار کر لیا، اور 3 مارچ کو عارف کو احمد آباد کی کورٹ میں پیش کر دیا۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے، جی ہاں، تبلیغی جماعت کے تعلق سے ہے۔ تبلیغی جماعت یا میڈیا سرگرمی کے لیے OCI کارڈ ہولڈرز کو اب باقاعدہ حکومت سے اجازت لینی ہوگی۔ تبلیغی جماعت کے کسی پروگرام یا میڈیا سرگرمی کے لیے جو بھی کوئی بھی OCI کارڈ ہولڈرز ہندوستان آتے ہیں، بھارت آتے ہیں، اب اس کے لیے انہیں مرکزی حکومت سینٹرل گورنمنٹ سے اجازت لینی ہوگی۔ تارکین وطن ہندوستانی کارڈ OCI کارڈ ہولڈر اگر وہ ملک میں کسی مذہبی پروگرام، مشنری، تبلیغی یا میڈیا سرگرمیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں
تو اب انہیں مرکزی حکومت سے اسپیشل اجازت لینی ہوگی۔ وزارت داخلہ کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ OCI کارڈ ہولڈر کسی بھی مقصد سے بھارت میں سفر کرنے کے لیے تاحیات ایک سے زیادہ انٹر پرمٹ ویزا حاصل کرنے کا حقدار ہوگا، تاہم تحقیق یا کسی مشتری یا تبلیغی یا میڈیا سے متعلق سرگرمیوں میں شامل ہونے کے لیے انہیں ہندوستانی سفارت خانے سے خصوصی اجازت لینی ہوگی۔